وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کتاب کی وجہ سے اللہ عز و جل ایک قوم کو بلندی عطا کرے گا، اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے ایک قوم کو اللہ عز و جل تباہ کر دے گا، پستی کی طرف لے جائے گا۔ پتہ یہ چلا یہ قرآن عروج کی طرف لے جانے والی کتاب ہے، اور جو اسے تھامے گا یہ کتاب اسے بلندی کی طرف لے جائے گی، اور جو اسے چھوڑ دے گا پوری دنیا مل کر کے بھی اسے اٹھانا چاہے تو نہیں اٹھا سکتی، اس لیے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ اس کتاب کو چھوڑنے والا، اس کو نظر انداز کرنے والا زوال کی پگڈنڈی کی راہ پر چلنے والا بن جائے گا۔ اللہ کے کتاب کا اثر، قرآن مقدس کی آیتوں کا اثر اگر مسلمان کی زندگی پر نہیں پڑتا تو آپ نے بڑا سمجھا کس کو ہے؟ حیرت کی بات ہے، اگر کوئی حکمراں تمہیں کوئی بات کر دے تو تم فوراً اس کا اثر قبول کر لیتے ہو، کوئی پولیس کہہ دے تو اس کی بات کا اثر قبول کر لیتے ہو، کوئی تمہیں کچھ کہہ دے تو اس کا اثر قبول کر لیتے ہو، استاد کہہ دے اس کا اثر قبول کر لیتے ہو، پیر کہہ دے تو اس کا اثر قبول کر لیتے ہو۔ نادانو، خدا سے بڑا بھی کوئی ہے؟ آخر کیا ہو گیا؟ جو رب تمہیں رزق دے رہا ہے، ہمیں رزق دے رہا ہے، ہمیں جس نے زندگی دی، ہمیں جس نے پیدا کیا، ہمیں جس نے ماں باپ جیسی عظیم دولت دی، ہمیں بیوی بچے دیے، ہمیں عزت دی، ہمیں ایمان دیا، یہ سب کچھ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ ہم سب کی باتوں کا اثر قبول کرتے ہیں، اللہ کے کلام کا اثر ہمارے دل پر ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ اس سے بڑھ کر کے سخت دلی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر کے ہماری قساوت قلب کی پوزیشن اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو دل اتنا سخت ہو جائے، اس دل کی وجہ سے وہ انسان تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے، اس کی قسمت کے اندر پھر ترقی مضمر نہیں ہوا کرتی۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کے اثرات کو قبول کرو، اس کے فرمان کو قبول کرو، اس کی تلاوت سنو تو کیفیت اپنے اندر پیدا کرو، اس کی تلاوت کے بعد اس کے ترجمے کو سن کر اللہ عز و جل کا فرمان سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب تک کہ یہ کیفیت تمہارے اندر پیدا نہیں ہوگی، اس وقت تک تمہاری زندگی میں کبھی عروج آ ہی نہیں سکتا، کامیابی آ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ یہی وہ کتاب ہے جس کو تھام کر عرب کے بدو تاجدار بن گئے، یہی وہ کتاب ہے جس پر عمل کرنے کے بعد بہت ساروں کو ولایت کا مرتبہ نصیب ہو گیا، یہی وہ کتاب ہے جس کی بتائی ہوئی گائیڈ لائن کو فالو کرنے کے بعد وہ انسان جو دنیا میں غیر متعارف تھا مشہور و معروف بھی ہو گیا، اور یہی وہ کتاب ہے جس کو تھامنے کے بعد اللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں سرخ روئی عطا فرماتا ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جو قبر میں بھی دل بہلائے گی اور میدان محشر میں عروج کا سامان بن کر بلند و بالا مقام تک لے جائے گی۔ دنیا کی کوئی مصیبت ایسی نہیں جس کا علاج اللہ نے اپنی کتاب میں نہ رکھا ہو، دنیا میں کوئی تکلیف ایسی نہیں جس کے حل اللہ نے اپنی کتاب میں نہ رکھا ہو، دنیا میں کوئی ایسا راستہ کامیابی کا نہیں ہے جو اللہ کی کتاب نے نہ بتایا ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ لوگ قرآن پڑھا بھی کرتے، قرآن سمجھا بھی کرتے، اور قرآن کو عمل کی کتاب تصور کرتے ہوئے اس پر عمل بھی کیا کرتے۔ میں نے کل ہی رات ایک بیان کے اندر کہا تھا، حیرت کی بات ہے، ڈاکٹر اگر آپ کو پرسکرپشن لکھ کر کے دیتا ہے تو آپ اس پرسکرپشن کو لے کر اپنی جیب میں رکھیں گے تو آپ کو شفا نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر نے پرسکرپشن کے اندر جو ٹیبلٹ، جو میڈیسن لکھی ہے، آپ اسے جا کر خریدو، خریدنے کے بعد اتارو، جب پیٹ میں وہ چیز جائے گی تو اس کا فائدہ نظر آئے گا۔ نادانو، ڈاکٹر کے لکھے ہوئے پرسکرپشن کو تو ان سے پڑھنے کی حد تک نہیں رکھتے بلکہ اس میں موجود انسٹرکشن کو فالو کرتے ہو، لیکن جب میرا کریم تم کو قرآن کے ذریعے کہتا ہے یہ کرو، کرنے کے لیے تیار نہیں، اس سے بچو، بچنے کے لیے تیار نہیں، اور سمجھتے ہو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہاری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بالکل ممکن نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں، قرآن مقدس کی اثر انگیزی کس طریقے سے تھی، لوگوں نے قرآن کا اثر کس طریقے سے قبول کیا تاکہ آپ کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو سکے، اس لیے کہ انسانوں کے بارے میں سننے کے بعد اپنی طبیعت کو اس طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس کے اندر قصص بھی موجود ہیں، یہی وجہ ہے قرآن مقدس میں اولیاء کا طریقہ حیات بھی موجود ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس میں نیک بندوں کے اوصاف بھی موجود ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس کے اندر مومنین کے اوصاف بھی موجود ہیں، اور اسی طریقے سے منافقین کی کیفیات کا تذکرہ بھی موجود ہے تاکہ اس سے بچا جائے اور مومنین کے اوصاف اپنی زندگی میں پیدا کر کے اس راہ پر چلا جائے جو راہ کامیابی کی راہ ہے، جو راہ کامرانی کی راہ ہے۔
میں نے جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سب سے پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں تاکہ آپ کے ذہن میں کچھ بات بیٹھ سکے اور آپ قرآن مقدس کے ترجمے کو پیش نظر رکھتے ہوئے سمجھ سکیں کہ اللہ کی کتاب کی تاثیر کس کے اندر پیدا ہوتی ہے اور جو اثر کو قبول کر لیتا ہے اس کے لیے کیا درجات اللہ عز و جل نے رکھے ہیں. میں نے تلاوت کی وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ والمقیم الصلاة وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ اکبر. اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے اللہ اکبر، حالانکہ خود کہہ رہا ہے، خود فرما رہا ہے اور کہتا ہے اپنے محبوب سے تم بھی فرما دو. پتا چلا جو بات اللہ فرما رہا ہے وہ کتنی عظمت والی ہوگی اور محبوب سے جو بات کہلوا رہا ہے وہ کتنی عظمت والی ہوگی. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اے میرے محبوب خوشی سنا دو ان تواضع کرنے والوں کو. اللہ اکبر. تواضع، عاجزی، انکساری، اگر کسی کی زندگی کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے، گھمنڈ نہ ہو، تکبر نہ ہو، اکڑ نہ ہو اور اس کے اندر تواضع ہو، تو اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ اس کو خوشخبری سنانے کا پیغام عطا فرماتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک ہوتا ہے انسان کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، بڑا ماننا اور بڑا بن کر کے چلنا اور بڑا تصور کرنا. اگر کوئی خود کو بڑا تصور کرتا ہے اللہ اسے چھوٹا بنا دیتا ہے، اسے ذلیل کر دیتا ہے، اسے رسوا کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس نے واضح طور پر فرما دیا کبریائی میری چادر ہے، جو اسے گھسیٹنے کی کوشش کرے گا میں اسے تار تار کر دوں گا. عبادت کر کے بھی تکبر نہ کرو، دولت کی بنیاد پر بھی تکبر نہ کرو، اقتدار کی بنیاد پر بھی تکبر نہ کرو. ساری کبریائی اللہ کے لیے ہے. اسی لیے ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے کانوں میں آواز پہنچائی جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھ لو، اللہ سب سے بڑا ہے. کبھی بھی تکبر نہ کرنا. اور اگر کوئی بندہ علم کے اعتبار سے بڑے مقدس مقام پر فائز ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دولت کا انبار اس کے پاس موجود ہے، اقتدار کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے لیکن اکڑتا نہیں ہے، تواضع کرتا ہے، تو ایک ہوتا ہے، جملے پر توجہ چاہوں گا، ایک ہوتا ہے خود کو بلند سمجھنا اور خود کے اندر تکبر پیدا کرنا، اور ایک ہوتا ہے خود کو کچھ نہ سمجھنا اور متواضع ہو جانا. تو پھر میرا کریم اس تواضع اختیار کرنے والے، خود کو کچھ نہ سمجھنے والے، عاجزی اور انکساری سے زندگی گزارنے والے کو اب اپنے حبیب سے کہلواتا ہے میرے محبوب تم ہی ان کو خوشخبری سنا دو. تو حضور فرماتے ہیں من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے اللہ اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے. اب آپ دیکھیں سب کچھ ہوتے ہوئے اگر کوئی تواضع اختیار کرے، سب کچھ ہوتے ہوئے اگر کوئی منکسر المزاج ہو، متواضع ہو، تو رب اپنے محبوب سے فرماتا ہے خوشخبری سنا دو میرے محبوب، خوشخبری سنا دو. اللہ اکبر. قربان جائیے. اللہ اپنے محبوب سے فرماتا ہے خوشخبری سنا دو متواضع کو، تواضع کرنے والوں کو. اب یہ تواضع کرنے والے کون ہیں؟ آپ بھی کہیں گے میں تو بہت منکسر المزاج ہوں، میں تو بہت نرمی سے لوگوں سے پیش آتا ہوں، مجھے گھمنڈ نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے اتنے کروڑ روپے عطا فرما دیے، مجھے گھمنڈ نہیں ہے کہ میں اقتدار کی کرسی پر بیٹھا ہوں. آپ کے ہمارے متواضع کہنے سے ہم نہیں بن جائیں گے. اللہ نے ہر ایک کو کھولا ہے، متقی کو بھی کھولا ہے. ہم کہیں پرہیزگار ہیں تو قرآن نے کہا تمہارے کہنے سے تم پرہیزگار نہیں ہوگے. متقین کی تعریف پہلے دیکھو تمہارے اندر ہے، اگر وہ صفات تمہارے اندر ہے تو تم متقی ہو. گلے میں مالا پہننے سے کوئی متقی نہیں بن جاتا. اسی لیے قرآن نے کھولا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے نام پہ لٹاتے ہیں. اور پھر ایک اور مقام پر متقین کو کھولا تو قرآن نے کہا اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. جنت تو متقیوں کے لیے سجائی گئی ہے. کون ہے متقین؟
جو خوشی میں بھی اللہ کے نام پہ دیتے ہیں اور غم میں بھی اللہ کے نام پہ عطا کرتے ہیں، غصے کو پی جانے والے ہیں، لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والے سے محبت فرماتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ عز و جل نے متواضع کو کھولا کہ کون ہے جس کے اندر تواضع موجود ہے۔ اب اس تواضع کرنے والے کو اور تواضع اختیار کرنے والے کی جو صفات بیان اللہ نے فرمائی، اس میں پہلی صفت ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ جو متواضع ہوگا، جس کے اندر عاجزی انکساری ہوگی، جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی کتاب پڑھی جائے، اللہ کا فرمان سنایا جائے، تو اس کا دل کانپنے لگتا ہے، اس کا دل لرزنے لگتا ہے، اس کے دل پر اللہ کی آیات کے اثرات پیدا ہوتے ہیں، اور وہ یہ سوچتا ہے یہ میرے رب کا فرمان ہے، یہ معبود برحق کا فرمان ہے، یہ سب سے بڑے کا فرمان ہے۔ یہ سنتے ہی وہ لرزنے لگتا ہے، اس کا دل کانپنے لگتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کانپنے سے مراد کیا ہے جانتے ہو؟ ایک مفسر فرماتے ہیں جس طرح کرنٹ لگتے ہی آدمی ہلنے لگتا ہے، ایسے ہی اللہ کی آیات کو سن کر کے جو متواضع بندہ ہے وہ کانپنے لگ جاتا ہے۔ یہ ہماری کیفیت؟ کیا ہماری زندگی میں اللہ کے کلام کا اثر ہے؟ کیا اللہ کی آیتوں کو سننے کے بعد ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہم تو سنتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ ہزارہ آیتیں، ہزارہ احادیث آپ کی سماعتوں کے حوالے علماء نے کی ہوں گی، لیکن میں سمجھتا ہوں الا ماشاء اللہ جیسے تھے ویسے ہی ہیں، کوئی فرق نہیں۔ اور یوں سمجھتے ہیں موج مستی کی عمر ہے، کرو کھاؤ پیو اور زندگی گزارو۔ اے نادانو، ہوش کے ناخن لو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو قرآن متواضع بندوں کی صفت بیان کرتا ہے، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم، اللہ اکبر۔ اور جو افتاد پڑے اس کے سہنے والے، جب کوئی مصیبت آ پڑتی ہے، جب کوئی تکلیف آ پڑتی ہے تو یہ شور و گل نہیں کرتے۔ جو متواضع ہیں وہ اللہ کی آیتوں کو سننے کے بعد ان کا دل کانپنے لگتا ہے، اور جو مصیبت ان پر آتی ہے شور نہیں کرتے، معبود کی شکایت نہیں کرتے، معبود کا شکوہ نہیں کرتے کہ یہ ساری مصیبتیں ہمارے دروازے پر کیوں۔ اے اس علاقے میں بسنے والے مسلمانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، مصیبت کس کی طرف سے آتی ہے؟ تکالیف کس کی طرف سے آتی ہے؟ آزمائشیں کس کی طرف سے آتی ہیں؟ تو خود قرآن نے فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ مصیبتیں وہی تمہیں پہنچتی ہیں، انہی کو وہی مصیبتیں پہنچتی ہیں جو اللہ نے لکھ دی ہیں۔ تو جس نے مصیبتیں لکھی ہیں اور مصیبتیں جس کے اذن سے پہنچتی ہیں، تو اب تم ادھر ادھر مصیبتوں کا علاج تلاش نہ کرو۔ اگر تم علاج تلاش کرنا چاہتے ہو، وہ مولانا، وہی تو ہمارا مولا ہے، وہی تو ہمارا مالک ہے۔ اب مومنین کو چاہیے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنین کو چاہیے اپنے رب پر بھروسہ کرے اور کہے تو نے مصیبت بھیجی، تو نے امتحان میں گرفتار کیا ہے، اگر تو چاہے گا تو پل کے جھپکتے یہ امتحان ختم ہو جائے گا۔ قطعی طور پر کوئی اس سے یہ مراد نہ لے کہ اللہ کسی اللہ کے دوست اور مقرب بندے سے مصیبتوں کو نہیں ٹالتا، ان کے وسیلے سے مصیبتیں نہیں ٹالتا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، اللہ والوں کی ذات کی بات تو بہت دور کی ہے، اللہ والوں سے کوئی چیز مس ہو جائے تو اللہ اس میں بھی طاقت پیدا فرما دیتا ہے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے بیٹے، خود نبی ہیں، اپنے بیٹے کی جدائی میں اتنا روتے ہیں کہ آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے۔ یہ بینائی آئی کیسے آئی؟ تو قرآن کہتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجهه ابی یأتی بصیرا۔ یہ قمیص جو یوسف علیہ السلام کا قمیص تھا، کہا گیا یہ قمیص لے جاؤ اور یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے لگاؤ۔ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے جیسے ہی قمیص یوسف رکھا گیا، اللہ نے فوراً بینائی کو واپس عطا فرما دی۔ یاد رکھیں
حقیقی تاثیر پیدا کرنے والی ذات خدا کی ہے، لیکن ہر چیز میں دوا میں تاثیر تبھی شفا ملتی ہے. اور اگر کوئی کہے کہ نہیں ہم تو بیمار ہوں گے تو اللہ سے شفا مانگیں گے، نادان تو ڈاکٹر کے پاس جاتا کیوں ہے؟ مسجد ہی میں چلا جا اور وہی جا کر مسجد میں لیٹ جا، مولا شفا عطا فرما، مولا شفا عطا فرما. نہیں، دوا کرانے کا بھی حکم ہے، طبیب کے پاس جانے کا بھی حکم ہے. اور یہ یقین رکھنا ہے یہ شفا دینے والا نہیں ہے، شفا دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، لیکن اللہ نے یہ ذرائع رکھے ہیں شفا کو حاصل کرنے کے لیے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت غور سے اور دل سے سماعت فرمائیں، ایک سبق لے کر کے آج اٹھتے ہیں. مصیبت جب پڑتی ہے تو وہ لوگ جن کے دل پر اللہ کی آیتوں کا اثر ہوتا ہے اور جو متواضع ہوتے ہیں، وہ اس مصیبت کا شکوہ نہیں کرتے، وہ صبر کے دامن کو تھامے رکھتے ہیں. اس لیے کہ صبر ہر مصیبت کا علاج ہے. الصبر مفتاح الفرج، یہ اتنی طاقتور چیز ہے کہ جسے یہ دولت نصیب ہو جائے وہ تنہا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ خدا ہوتا ہے. اس لیے کہ اسی نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہی اتنا طویل موضوع ہے کہ میں اس پر کیا عرض کروں، میرے پاس نہ اتنا وقت ہے، 15 منٹ ٹوٹل بچے ہیں، اس میں میں تھوڑی سی بات عرض کرتا ہوں. تو متواضع کی پہلی صفت، اللہ کی آیتوں کو، اللہ کے ذکر کو سننے کے بعد اس کا دل لرزنے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے، اور جب مصیبت آتی ہے تو گھبراتا نہیں ہے، صبر کا دامن تھام لیتا ہے. اور پھر تیسری چیز فرمائی والمقیم الصلاۃ، اور نماز برپا رکھنے والے، یعنی وہ نماز قائم کرتے ہیں. میں نے ایک نکتہ شب معراج کے موقع پر عرض کیا تھا، سب یہی کہتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں، کوئی غلط نہیں کہتا کہ نماز معراج کا تحفہ ہے، لیکن یہاں تھوڑی سی اور اضافے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک وقت کی نماز شب معراج کا تحفہ نہیں ہے، 5 وقت کی نماز شب معراج کا تحفہ ہے. ہم 2 پر اکتفا کر کے بیٹھ گئے، ہم نے فجر بستر میں گل کر دی، عشاء تھکان میں گل کر دی، عصر جو ہے کاروبار میں گل کر دی، اور پھر کہتے ہیں امام صاحب سے دعا کریں 2 وقت کی پڑھتا ہوں اور بھی 3 وقت کی میری عادت بن جائے. تو آپ کو تحفہ تو اللہ نے حضور کے ذریعے 5 وقت کی پہلے تو دیا تھا، 50 وقت کا تحفہ، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے کم ہوتے ہوتے 5 ہو گیا، اور پھر یہ 5 وقت کی نماز ہو گئی. لیکن میرے کریم کی مہربانی پر قربان اور اس کے کرم پر قربان کہ پڑھو گے 5 ثواب ملے گا، 50 کا ثواب ملے گا. تو جو متواضع ہوتا ہے وہ ایک وقت کی نماز کا پابند نہیں ہوتا، وہ 5 وقت کی نماز قائم کرنے والا ہوتا ہے. اور یہی نہیں، قائم کی بات ہوئی ہے، جیسے تیسے والی بات نہیں. شرائط نماز کا اہتمام، فرائض نماز کا اہتمام، واجبات نماز کا اہتمام، طریقہ نماز کا اہتمام. اور نماز جب پڑھتا ہے تو گم ہو جاتا ہے اپنے رب کی یاد کے اندر اور محبت میں. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری نمازوں کا حال تو یہ ہے کہ جسم کہیں ہوتا ہے اور دل کہیں ہوتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز اس وقت تک مکمل کامل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ دل حاضر نہ ہو. ہمارا دل کہاں ہے؟ میں اسی لیے یہاں پر ایک بڑی تعداد علماء کی موجود ہے. وادی نور میں آپ نے دیکھا ہوگا 2 عظیم علماء کو، جن کی 50 سالہ سے زیادہ خدمات پر ایک کو داعی اسلام اور ایک کو سفیر اسلام کا ایوارڈ دیا گیا. وہ کون سی چیز تھی جس نے بہت زیادہ مجھے متاثر کیا؟ آپ جانتے ہیں، دونوں امام ہیں. حضور مفکر اسلام بھی آج برطانیہ میں امامت کرتے ہیں، اور رئیس المفسرین بھی آج امامت کرتے ہیں، اور دونوں کی اولاد کیپیبل ہے، لاکھوں دونوں کی اولاد کماتی ہے. وہ چاہیں تو گھر بیٹھ جائیں، عمر بھی اتنی زیادہ ہو چکی، دونوں 75 کراس کر چکے ہیں، ایک کی 86 سال کی ہے، ایک کی 80 سال کی ہے، پھر بھی مسجد میں نماز کے اندر.
میں نے جب جاننے کی کوشش کی تو پتا چلا ہاں گھر بیٹھ کر کھا تو سکتے ہیں لیکن جماعت کا ثواب ملے گا کہاں سے؟ تو جب جماعت سے نماز پڑھنا ہی ہے تو پھر کیوں مصلی چھوڑیں؟ زندگی تو مصلی پر گزر گئی، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ زندگی کی آخری سانس بھی مصلی ہی پر نکلے، اس لیے ہم نے امامت نہیں چھوڑی۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ہے اقامت صلاۃ۔ یاد رکھو نماز نماز کی طرح پڑھو۔ ایک سوال میں آپ سے پوچھوں گا، آپ کے یہیں قریب میں چوپاٹی ہے، آپ چوپاٹی پہ ٹوپی پہن کر امامہ پہن کر تو نہیں جائیں گے، وہاں جو جانا ہوگا یا سوئمنگ پول کے لیے جس کو جانا ہوگا، بیچ پہ جس کو جانا ہوگا وہ برمنڈا پہن کر کے جائے گا، اور مسجد میں تو برمنڈا پہن کر کے نہیں آئے گا، شارٹ پہن کر کے نہیں آئے گا، شارٹ پینٹ پہن کر کے نہیں آئے گا، یہاں آئے گا تو کرتا پائجامہ پہن کر کے آئے گا۔ نادانو مجھے بتاؤ، جہاں جانا ہے وہیں کے اعتبار کا لباس پہنتے ہو، وہیں کے اعتبار کا کپڑا پہنتے ہو، وہیں کے اعتبار کا انداز اختیار کرتے ہو، تو جب تم اللہ کے گھر میں آ ہی چکے ہو تو پھر دوسرے جھمیلوں کو ساتھ میں لاتے کیوں ہو؟ سب کو باہر رکھو، تھوڑا سا وقت تو میرے رب کے لیے دے دو، توجہ ہو تو اس کی طرف، خیال ہو تو اس کی طرف، دل لگا ہو تو اس کی طرف، اور یہ تصور قائم کر لو میں نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، میرا معبود مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنے پیر کے سامنے جاتے ہیں تو ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں، ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں، بیٹھتے بھی نہیں ہیں، پیر صاحب دیکھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اللہ عز و جل ایسا شیخ عطا فرمائے جس شیخ کے اندر جتنی خوبیاں شریعت کے اندر بتائی گئیں وہ ساری خوبیاں موجود ہوں، یقیناً ان کا احترام ضروری ہے، لیکن سنو، اگر سب سے زیادہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ کسی کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے تو وہ میرے معبود کی بارگاہ ہے، پالنہار حقیقی کی بارگاہ ہے۔ ادب کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے رہو اور اس تصور سے نماز پڑھو وہ دیکھ رہا ہے، اور جب تمہاری ادائیں اسے پسند آ گئیں تو یہ پروردگار جل جلالہ تمہاری ایک نماز کے ذریعے تمہیں وہ بلندی عطا کر دے گا جس بلندی پر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہ پہنچا سکتی ہے اور نہ تم کو اس بلندی سے کوئی گرا سکتی ہے۔ نماز کی طرف پڑھو، جو کام جب کا ہے جیسا ہے ویسا کرو۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن کے اثر کو قبول کرو۔ جب اللہ کی کتاب سنو تو یہ تصور کرو یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے فرما دیا، ہمارے معبود برحق نے فرما دیا۔ جب اس تصور کے ساتھ، جب اس یقین کے ساتھ، جب اس اطمینان کے ساتھ، جب اس توجہ کے ساتھ اپنے مالک کا کلام سنو گے اور اس کے اثرات کو دل میں قبول کرو گے تو پھر وہ پالنہار حقیقی کس طرح سے راضی ہوگا، اس کی ذات ساری تمثیل سے پاک ہے۔ میں صرف ایک مثال کے ذریعے سمجھا دوں، اگر ماں کی بات مان لو تو ماں خوش ہو جاتی ہے، باپ کی بات مان لو تو باپ خوش ہو جاتا ہے، استاد کی بات مان لو تو استاد خوش ہو جاتا ہے، اگر خدا کی بات مانو گے خدا خوش نہیں ہوگا۔ باپ دے دے کے کیا دے گا؟ 2-4 روپے 2-5 کروڑ دے دے گا، استاد دے کر کیا دے گا؟ دعائیں دے دے گا، ماں دے کر کے کیا دے گی؟ دعائیں دے دے گی، اور اگر خدا راضی ہو گیا تو دونوں جہاں کی خوشیاں وہ عطا فرما دے گا۔ اس لیے مانو اس کی بات کو، اگنور مت کرو، نظر انداز مت کرو، اس کے فرمان کو دل و دماغ کے اندر محفوظ کرو۔ وقت اتنا نہیں کہ میں قرآن کی اثر انگیزی کی داستان آپ کے سامنے پیش کر سکوں، واقعات آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ حقیقت یہ ہے قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس کتاب کی تاثیر اگر کوئی قبول کر لے اور جس کے دل میں اللہ کی کتاب کے اثرات پیدا ہو جائیں، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ افسوس، 100,000 افسوس، اس کتاب کے اثرات ہم نے قبول کرنے سے بے توجہی برتی جس کا نتیجہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کی اس کتاب کا اثر قبول کرنے والوں نے کس طرح سے قبول کیا؟ وہ امام اعظم جنہوں نے جس جگہ پر آج ان کا مزار اقدس ہے، 6,000 قرآن مقدس جس جگہ آج مزار وہاں پر انہوں نے تلاوت کیے تھے، اس جگہ پر 6,000 قرآن مقدس، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، ان سے پوچھا گیا کہ حضور کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے بارے میں ہمیں بھی تھوڑا سا اطمینان ہو جائے، جو بخشش کا سامان بن جائے۔ ارشاد فرماتے ہیں میں نے زندگی میں بہت کچھ اللہ نے مجھے کرنے کی توفیق عطا فرمائی، لیکن جس عمل پر مجھے یقین ہے کہ اس کی وجہ سے میرا مولا مجھے بخش دے گا، وہ عمل بس اتنا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ امام اعظم
जो 6000 कुरान मुकद्दस जिस जगह पर आज उनका मज़ार अक़दस मौजूद है वहां उन्होंने खत्म किया। जानते हैं, एक रात मस्जिद में नमाज के लिए पहुंचे, इमाम नमाज पढ़ा रहे थे, इमाम ने कुरान मुकद्दस की तिलावत की और सूरह ज़िलज़ाल पढ़ा। उसने, इमाम साहब ने सूरह ज़िलज़ाल की तिलावत की, जिसके अंदर आता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। इमाम आज़म सुने, चारों कतार रोने लगे, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया। जब नमाज खत्म हुई और सारे मुसल्ली मस्जिद से निकल गए तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मस्जिद के खादिम से कहा कि आज की रात मुझे मस्जिद में रहने दो, मैं पूरी रात आज मस्जिद में रहना चाहता हूं, तुम बाहर से ताला लगा के चले जाओ। खादिम ने मस्जिद के बाहर से ताला लगा दिया, इमाम साहब अंदर ही रहे और पूरी रात इमाम साहब ने नमाज में खर्च की। सुबह जब फज्र का वक्त हुआ और खादिम ने मस्जिद का दरवाजा खोला, खोल के जब अंदर गया तो क्या देखता है, इमाम आज़म मस्जिद के किनारे पर खड़े हैं और अपनी दाढ़ी को हाथ में लेकर के सिर्फ इतना अर्ज करे, अल्लाह तूने अगर नौमान को बख्श दिया तो ये तेरा बहुत करम होगा, ए अल्लाह अगर तूने नौमान की मगफिरत फरमा दी तेरा बहुत करम होगा। इतने में वो खादिम करीब पहुंचा, इमाम आज़म ने महसूस कर लिया कि कोई आया है, देखा उसको और देखने के बाद उससे फरमाया, सुनो जो तुमने देखा है ना ये किसी को बताना नहीं। अल्लाह अकबर। वली जो होता है अपनी विलायत छुपाया करता है, छपाया नहीं करता। ये कैसे अल्लाह के वली थे, रात भर इबादत में गुजरी और नेकी तो आदमी दिखाया करता है, बताया करता है और चाहता है किसी न किसी तरीके से मालूम हो जाए, लेकिन जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो अपनी नेकियों को छुपाते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, 2 आयतों ने इमाम आज़म को पूरी रात इबादत के लिए आमादा कर दिया। हम पूरा कुरान सुनने के बाद भी गुनाह नहीं छोड़ते और हमारी जिंदगी इबादत और रियाजत के अंदर गुजरती नजर नहीं आती। एक आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन, अल्लाहु अकबर, बड़े अजीम विलायत के मकाम पर फाइज थे, जिनके दौर को खिलाफत राशिदा का दौर कहा जाता है। अल्लाह अकबर। जब वो तख्ते खिलाफत पर बैठे तो आपने फरमाया, मुझसे पहले वालों ने आवाम का जितना पैसा लिया हो उन सारे पैसों को वापस लौटा दिया जाए। क्या औलाद थी और क्या तरबियत थी। अल्लाह अकबर। प्लान बना, दोपहर को जोहर की नमाज के बाद आराम करेंगे, कैलूला के बाद उठेंगे, अवाम में ऐलान होगा, सब आएंगे पैसा लेकर के जाएंगे। 18 साल या 16 साल के बेटे से हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने मशवरा किया, पूछा बेटे मैं थोड़ी देर आराम कर लूं दोपहर के बाद और उसके बाद जिनका पैसा निकलता है और जिनका पैसा लिया गया था उनको लौटा दिया जाए और मैं उसके बाद उठ करके ऐलान कर दूंगा। बच्चे ने कहा नहीं अब्बा, इसी वक्त आप ऐलान कर दीजिए। हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने फरमाया, बेटे तुम इतनी जल्दी की बात क्यों कर रहे हो। तो बरजस्ता बेटे ने कहा, क्या अब्बा जान असर तक आप जिंदा रहेंगे इसकी कोई गारंटी है। वलन युअखिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। ये कैफियत थी, ये हालात थे। हमारा हाल इतना बुरा हो चुका है जिसकी कोई इंतहा नहीं। बदलो अपनी सोच को, बदलो अपने अफकार और नजरियात को, बदलो अपने ख्यालात को, जिंदगी को सीधी रविश पर लेकर के जाओ। वो सारे कवानीन जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अखलाकी एतबार से, इल्मी एतबार से, अमाल के एतबार से, आदात के एतबार से, तिजारत और मईशत के एतबार से, मुआशरती एतबार से, मुआमलाती एतबार से हमें कुरान के जरिए अल्लाह ने अता फरमाए, उन सारे कवानीन को अपनाओ, तभी जाकर दुनिया और आखिरत में सुरखरुई हासिल होगी। 2 चीजें आज सीख करके उठो। पहली चीज, कुरान पर अमल और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर अमल। इसलिए कि इन 2 चीजों को तुमने अमल का जरिया बना लिया तो फिर नतीजा वही होगा जो मेरे करीम ने फरमाया, रब ने फरमाया, वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे